جو بھی اس عمل کو کر جائے گا انشاءاللہ تعالی مرنے دم تک خاص طور پر اس 4 بیماریوں سے چھٹکارا ان کو لازمی ملے گا۔ اور جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو ان 4 بیماریوں کا زیادہ سے زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اجازت ان تینوں اعمالوں کا صرف اور صرف ان کو ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرے گا، اور ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل اس دور میں ہر کوئی بیمار ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن میرے اندازے سے 99% لوگ تو مبتلا ہے ہر قسم کے بیماری کے اندر۔ اور خاص طور پر آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو ہر کوئی ڈر رہا ہے اس سے، ہر کسی کے دل میں ڈر ہے کہ خدا نخواستہ یہ ہمیں لگ جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ اور اللہ کے دربار میں ہم اٹھاتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اور اللہ جل شانہ سے عاجزانہ مؤدبانہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس وبا کو اپنی فضل اور کرم سے پوری دنیا سے اٹھا لے، اور اللہ جل شانہ خاص طور پر مسلمانوں کو اس سے بچا کے رکھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی قسم کے اندر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے اس وبا کے اندر جو بیماری آئی ہوئی ہے اس ہی وبا میں وہ بیمار ہے یا لا علاج مریض ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، بیماری کوئی بھی ہو اچھی نہیں ہے، کوئی بھی بیماری ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو عمل بتانے والا ہوں 3 عمل ہے، اور تینوں کے تینوں قرآن مجید کے اندر سے بتاؤں گا، اور تینوں میں سے آپ نے ایک کرنا ہو، جو آپ کو آسان ہو وہی عمل آپ کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے لا علاج مریض اگر ہوگا، پوری دنیا سے ان کا کاغذات فیل آیا ہوا ہوگا، تو میں اگر اللہ کے اوپر قسم کھا کر کہوں نا تو اس عمل کے بعد کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے ان کو 100% بیماری سے نجات ملے گی، اور اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے وہ صحت یاب ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ ایک عمل وہ ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی آخر یہ آپ پڑھیں، اور درمیان میں 41 مرتبہ 41 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور اس کو پانی کے اوپر دم کر کے آپ پیئے، یا جو بیمار ہے ان کو پلائے۔ لازمی نہیں ہے کہ بیمار خود ہی پڑھ لے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے اور کسی کو بھی پلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل کم از کم 7 دن لازمی کرنی ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو، اور اگر آپ کہتے ہو کہ یار گھر میں ہم روز مرہ اس عمل کو کریں اور لائف ٹائم کریں تو وہ بہت ہی بہتر ہوگا، وہ بہت نایاب ہوگا، اور مرنے دم تک کوئی بھی بیماری آپ لوگوں کے اندر نہیں آئے گی۔ ایک عمل یہ میں نے بتا دیا۔ اب دوسرا عمل وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مختصر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 7 مرتبہ آپ قرآن مجید کا یہ آیات مبارکہ
پانی کے اوپر دم کریں اور پیے، لیکن آپ لوگوں نے اس کے اول اور آخر جتنا مرضی درود شریف پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن طاق پڑھے۔ 1 مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 2 4 6 8 یہ آپ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے مثال کے طور پر 3 مرتبہ اول درود شریف پڑھا اور 3 مرتبہ آخر، اور درمیان میں لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اس آیات مبارکہ، اس آیات کریمہ کو آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر پھونک مارنا ہے اور اس ہی پانی کو بیمار کو پلانا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رہے کہ بہتر وہ ہوگا کہ مریض خود پڑھے۔ اگر مریض خود پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ بہتری ہے، تب تک کرے جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوگا۔ لیکن اس بیماری سے یورپ کے ممالک سے جس آدمی کا ٹیسٹ تھے وہ خراب آئے، وہ بالکل ناکام ہو گیا تھا، لا علاج ہو گیا تھا، اس ہی آیات مبارکہ کی بدولت سے اللہ جل شانہ نے شفا دے دی۔ اب یہ 2 عمل ہو گئے۔ اب تیسرا آخری اور لاسٹ عمل جو بتانے والا ہوں وہ بھی آپ ذرا دھیان سے سن لیں۔ جو آخری لاسٹ عمل بتانے والا ہوں میرے بھائیوں میرے بہنوں، وہ یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد اور مغرب نماز کے بعد، صرف ان دونوں نماز کے بعد یہ عمل آپ سب نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ کوئی بھی دنیا کا مطلب کسی قسم کا بیماری آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، اور خصوصاً جو 4 بیماریاں ہیں اس سے آپ مرنے دم تک نجات پاؤ گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ مرنے دم تک پاگل نہیں ہوں گے، پاگل پن کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں آئے گا، اور دوسرا جو زام کا بیماری یعنی جو ہاتھ کام اور پورا جسم کامتا ہے وہ کبھی بھی آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، جو میں عمل بتانے والا ہوں اس کی بدولت سے، اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور تیسرا کہ آپ مرنے دم تک نظر آپ کا قائم رہے گا، مرنے دم تک آپ کا نظر جیسے ہے اس ہی طرح رہے گا۔ یہ 3 ہو گئے۔ اور آخری آپ کے جسم کو پالش نہیں ہوگا، یعنی آپ مرنے دم تک پالش سے محفوظ رہو گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت بیماری ہیں، لیکن یہ 4 جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ میں بتانے والا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو بھی اس عمل کو کر جائے گا انشاءاللہ تعالی مرنے دم تک خاص طور پر اس 4 بیماریوں سے چھٹکارا ان کو لازمی ملے گا۔ اور جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو ان 4 بیماریوں کا زیادہ سے زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اجازت ان تینوں اعمالوں کا صرف اور صرف ان کو ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرے گا، اور ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔